السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے آج پھر ہم لوگ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ آج سورہ نور شروع کریں گے اور حسب گنجائش حسب وقت کچھ آیات لے کر اس سورے کو اختتام تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم کو اور آپ کو صحت و سلامتی اور خیریت کے ساتھ اس کام کے لیے جمع رکھے. آج شروع کرتے ہیں سورہ نور کے ابتدائی حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک. سورہ نور جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، یہ سورہ اپنی جگہ یہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام النور آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا کر آیا ہے اللہ نور السماوات والارض اس شکل سے. اور ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس سورہ میں جو احکام، قوانین، قاعدے، ضابطے، ہدایات، تنبیہات وہ خود ایک نفس کو منور کرنے کے لیے، ایک خاندان کو منور کرنے کے لیے، ایک سماج، ایک معاشرے کو منور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ اس کی روشنی اور نور کا سبب ہے. تو ہم کو اپنے دلوں کو، اپنی شخصیت کو، اپنے گھر کو منور رکھنے کے لیے اس سورہ کا مطالعہ کرنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا مفید ہوگا اور ضروری ہوگا. تفسیر میں جانے سے پہلے آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے اور اس میں واضح نشانیاں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں تمہیں ان لوگوں کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے، ہمدردی نہیں آنا چاہیے اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ وہاں موجود رہنا چاہیے. زانی مرد صرف زانی عورت یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور زانی عورت سے نکاح صرف زانی مرد یا زانی مشرک ہی کرے گا، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتے، ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو
اور یہی لوگ گناہگار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ تھا آیات کا ترجمہ۔ پہلی ہی آیت جو ہے اس کے ترجمے میں آپ نے دیکھا، اس سورے کا آغاز بہت ہی منفرد انداز سے ہوا ہے اور بہت تاکید ہے۔ آغاز دیکھیے، سورۃ انزلناہا، یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کی تمام صورتیں ہی صورتیں ہیں اور تمام صورتیں ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، لیکن کسی خاص سورے کی شروعات ہی ان الفاظ سے کرنا کہ یہ سورہ ہم نے نازل کی ہے، یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تمہید سے ہی آغاز سے ہی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ اپنی جگہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے، کس قدر تاکید کی گئی ہے اور کتنا زور دیا گیا ہے اس پر۔ واحد سورہ ہے، یہ یکتا سورہ ہے جو اس انداز سے شروع ہو رہی ہے جس کو سورہ میں ہی سورہ کہا گیا ہے۔ یہ سورہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی سورہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف نسبت کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ ہم نے نازل کی ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہوئی اور اس کا تقاضا آگے دیکھیے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ گویا اس میں جو احکام، جو تعلیمات آئیں گی اس کو اس نظر سے لے کے چلنا ہے کہ صرف پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس فرض کو ہم کو پورا کرنا ہے، اور پورا نہیں کرنے کی صورت میں ہم اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو بھی دوسری صورتیں اور جو دوسری آیتیں ہیں اور جو دوسرے احکام ہیں، ظاہر ہے وہ سب فرض ہیں، لیکن اس سورے کے احکام کی کچھ خاص اہمیت ہوگی جو کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں، واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور یہ واضح آیتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو جو اس میں نشانیاں بیان کی گئی ہوں گی، جو آیتیں بیان کی گئی ہوں گی، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کو فرض سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے اس سورت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ یہ جملہ صرف یہ ایک آیت اس سورے کی تمہید ہے، اور پھر دوسری آیت سے سورج کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اور احکام جو شروع ہو رہے ہیں وہ خود بہت ہی سخت انداز میں شروع ہوئے ہیں۔ یعنی اسلامی شریعت جو ہے وہ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی برائی کی طرف راستے اس کے بند کر دیے جائیں کہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے آدمی، اس کے مواقع کم کر دیے جائیں، جیسے اختلاط، ملنا جلنا غیر محرموں کے ساتھ، اس کے یہ دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ زنا کی نوبت ہی نہ، اور پھر زنا کی نوبت اگر آتی ہے تو اس کی سزا ہو۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی غلط کام کے لیے احکام نازل ہوتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے مواقع کم کر دیے جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہو ہی نہ پائے۔ تیسری چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو اس پر سخت سزا ہو۔ یہ آخری مرحلے سے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ کام ہو گیا ہے، اب اس کی سزا ہونا ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہیں، زنا کرنے والی عورت ہو یا زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو۔ قابل غور چیز یہ بھی ہے کہ اس جرم میں عورتوں کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، ورنہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ منافقوں کی ہو، کافروں کی ہو، یا مومنوں کی ہو، یا صفت شر ہو یا خیر ہو، مردوں کا ذکر پہلے اور عورتوں کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ جہاں چوری کا ذکر آیا وہاں بھی مرد کا ذکر پہلے ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں عورت کا ذکر پہلے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان نہیں ہیں، لیکن شیطان ان کو استعمال کرتا ہے۔
ان کے ذریعے اپنے جال بچھاتا ہے یا ان کے ذریعے اپنے پھندے پھینکتا ہے۔ ہر عورت چاہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی حالت سے تعلق رکھتی ہے، اس حدیث کو لے کر چوکنا رہے کہ کہیں شیطان اس کو استعمال نہ کر لے، کہیں وہ مردوں پر پھینکنے والا جال اس کے ذریعے نہ بنا لے، کیونکہ عورت شیطان کا جال ہوتی ہے، پھندا ہوتی ہے، وہ شیطان نہیں ہوتی ہے، وہ بری نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہوشیار رہیں، ہوشیار رہیں، ہوشیار رہیں کہ شیطان آپ کو یا ہم کو استعمال کر لے اس کام کے لیے۔ اس خیال سے حدود سے باہر نکلنا کہ نہیں ہمارا دل صاف ہے، نہیں ہم پاک ہیں، نہیں ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے، نہیں، آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، لیکن کسی اور کے لیے اگر آپ جال کے طور پر استعمال ہو جائے تو اس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ اس عمل کا آغاز عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یا اس کے لیے راہیں ادھر سے کھلتی ہیں یا اجازت ادھر سے ہوتی ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھتی، اس وجہ سے پہلی ذمہ دار وہ ہے اور شروعات اس کے نام سے کی گئی ہے۔ تو زانی مرد ہو، زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہونے سے پہلے سورہ نساء میں آیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ان کو گھروں میں بند رکھنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل کر دیں، کوئی حکم نازل کر دیں۔ تو پہلی سزا یہ تھی کہ ان کو تاابد گھروں میں قید رکھنا تھا، ان کو باہر نہیں نکلنے دینا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ حل نکلا، یہ سزا ان کی آئی کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور دوسری شرط کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ تمہیں ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے کہ نہیں یہ بوڑھا ہے یا یہ عمر دراز ہے یا یہ ابھی بچہ ہے یا یہ ابھی کمزور ہے یا یہ نہیں۔ یہ یقین رکھنا کہ جس نے یہ احکام نازل کیے ہیں، جس نے یہ قانون بنایا ہے، جس نے یہ سزا اتاری ہے، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اس کے ساتھ وہ مہربانی نہیں کر سکتے جو وہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان نہ سمجھیں اور کسی سزا میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی حدود میں ہمدردی اور ترس کا اظہار نہ کریں، جو کہ اس وقت جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی حدود کے خلاف بولنا، اس کو ظلم اور سفاکیت اور بربریت کہنا، اور یہ کہ نہیں یہ سزائیں غیر انسانی ہیں اور غیر اخلاقی ہیں اور بہت شدید ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب ایمان کی کمی اور ایمان سے دوری کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور جو شریعت بنائی ہے اس کو نافذ کرنے میں تمہیں اپنے اندر ترس اور ہمدردی محسوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کی کمی ہوگی۔ آگے خود اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر واقعتاً تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو جو سزا جس سزا کا حکم ہے اس طرح سے اس سزا کو نافذ کر دو۔ تو اگر یہ سوچا کہ نہیں 80 میں کام چلا لیں، نہیں 90 میں کام چلا لیں، نہیں دھیرے دھیرے مار دیں یا کوڑا ہلکا بنا لیں، یہ ساری چیزیں سزا دینے والوں کو گنہگار کرتی ہیں یا ان کے ایمان کی کمی کی دلیل ہوں گی۔ اور یہ چیز یہیں پہ نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ سزا کہاں نافذ ہو رہی ہے اور کہاں ہم کو یہ سزا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی سزا نافذ ہونے کا وقت نہیں آیا ہے، تو بھی ہمارا یہ سمجھنا یا اس کے تعلق سے کوئی اس طرح کا احساس رکھنا یہ خود ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ جب نافذ کرنے کا وقت ہوگا، لیکن نافذ کرنے سے پہلے ہی اس بات پر یقین رکھنا کہ ہاں یہ جیسا ہے اس طرح سے اس کو نافذ کرنا ہے اور یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہر سزا کے تعلق سے، صرف یہی سزا نہیں بلکہ ہر سزا کے تعلق سے، اگر قصاص کی سزا ہے، اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، جو بھی سزا ہے اس کے تعلق سے یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کے معاملے میں اس بات کا یقین کہ جو شریعت ہے وہی حق ہے اور وہی صحیح ہے، وہی انصاف اور رحمت پر مبنی ہے۔ اور یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے اور اس میں
کمی ایمان کی کمی ہے۔ پھر اگلا حکم ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اس وقت کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، طائفہ، ایک گروہ، ایک مجموعہ وہاں موجود ہو، تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں بہت معزز گھرانے کا انسان ہے تو اس کو بند جگہ میں کر لیں، لوگ نہ دیکھیں، سزا نافذ کر دیں گے لیکن چپکے سے کر دیں، لوگ نہ دیکھیں، یہ بھی خلاف شرع ہوگا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے، جس تک انسان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ اور یہ اس میں تو واضح ہے حکمت کی، جب لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی طبقے اور کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تو دوسروں کے لیے وہ درس عبرت ہوگا۔ اس وجہ سے اس کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہے۔ اب اس کے بعد پھر جب ان کو سزا ہو چکی، اگلا وہ زانی، اگر کوئی شخص زانی ہے تو اس سے نکاح کرنے والی عورت کون کرے گا؟ کون اپنی بیٹی یا بہن کا اس سے نکاح کرائے گا؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ زانی تھا اور یہ جانتے ہوئے کہ زانی سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، توبہ کر لیا تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ کر لیا تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو معاشرہ اس کو قبول کر لے گا، سزا بھی نافذ ہو گئی ہے، توبہ بھی کر لی ہے تو معاشرے میں اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ ورنہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آتا ہے اور پھر بھی اپنے پاکیزہ زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے شخص سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے، اپنی زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، یا زانی مرد سے اپنی بہن یا بیٹی یا کسی کا نکاح کراتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ نکاح ہوگا نہیں، کیونکہ زانی سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو جب نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے بغیر ہی وہ رشتہ قائم ہوا تو گویا وہ یہ خود زانی ہوا، تو اس لیے کہا گیا کہ اس سے رشتہ نکاح نہیں کرے گا مگر وہ کہ جو زانی ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ یہ حکم صحیح ہے اور نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زانی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مشرک مانا جائے گا۔ تو زانی سے جو نکاح کرے گا وہ یا تو زانی ہوا اور یا تو مشرک ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اس صورت میں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان سے نکاح نہیں کیے گا۔ کیوں؟ یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے کہ ان کو پاک لوگوں سے اور مسلم معاشرے سے اور اپنی سوسائٹی سے ان کو کنارے رکھا جائے، تاکہ دوسرا کوئی اگر اس جرم کو کا ارتکاب کرنے چلے تو اس کو اندازہ رہے کہ کس طرح کی جسمانی اور نفسیاتی سزا میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جسمانی سزا کوڑوں کے ذریعے اور نفسیاتی سزا کہ ایک تو لوگوں کا وہاں موجود رہنا، پھر دوسرا معاشرے کو ان کو قبول نہ کرنا، کسی کو ان کو اپنی بیٹی نہ دینا، یہ ساری چیزیں ان کی سزا میں شامل ہوں گی۔ اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ اس کام کو معاشرے میں برا سمجھا جائے اور ایک پاک اور صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ تو یہ اس صورت میں ہوا جب کہ ثابت ہو گیا ان کا زنا کا عمل ثابت ہو جائے تو اس صورت میں یہ سزا دی جائے گی۔ کیا سیرت میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ایسا جس میں آیا ہے جس میں زنا کی اس طرح سے سزا دی گئی ہو، سنسار کر کے یا کوڑے لگا کر؟ ہاں، یہ سزا ہے جس نے خود آ کے اقرار کیا اس بات کر کے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ یہ اس اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں انسان کو خود اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کی اور اس نے اپنی پاکی کا انتظام کیا۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر وہ شخص پاک ہو جائے گا اور اس کو معاشرے میں قبول کیا جائے گا۔ تو یہ ہوا ہے، عورتوں پر بھی زنا، حد زنا یعنی زنا کی سزا قائم کی گئی ہے اور مردوں پر بھی ہوئی ہے۔
اور وہ ان کے اپنے اقرار کے نتیجے میں ہوئی، جو انہوں نے آ کے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی اور آپ ہم کو پاک کر دیجیے۔ اچھا، اگر ایسی صورت ہو کہ وہ خود آ کے اقرار نہیں کر رہے ہیں لیکن کسی نے دیکھا ہے یا کسی کو شبہ ہے یا کسی کو پتہ چلا ہے کہ یہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس صورت میں اس حالت میں کیا ہوگا؟ تو آیت نمبر 4 دیکھیے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، یعنی ضروری کہ عورت پاک دامن نہیں ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کیا ضروری ہے کہ یہ الزام ہی ہو سکتا ہے انہوں نے سچ مچ دیکھا ہو۔ لیکن جب ہم ایک اسلامی معاشرے کی بات کریں گے اور جب ہم اس کو تصور میں لے کے چلیں گے تو ہم کو اس بات کو تسلیم کر کے چلنا ہے کہ ہاں معاشرہ پاک ہے، عورتیں محسنہ ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، اور اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ الزام ہے، الا یہ کہ اس پر کوئی کھلی دلیل مل جائے، گواہی ہو جائے اس کی کوئی۔ تو جو اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ بات لے کر آتا ہے کہ میں نے اس کو اس سے غلط کام میں دیکھا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ 4 گواہ لے کر آنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی اکیلا گواہی دے اور اس کی گواہی پر سزا قائم کر دی جائے، حد جاری کر دی جائے، کیونکہ جو سزا ہے وہ خود بہت بڑی سزا ہے، 100 کوڑے ہیں، عام بڑے مجمع میں ہیں اور پوری سختی کے ساتھ ہیں، پھر ان کو معاشرے سے الگ کر دینا ہے، تو یہ سزا بہت بڑی سزا ہے، اور اس بڑی سزا کے لیے پھر تحقیق بھی بہت بڑی ہونا چاہیے، معاملے کی وضاحت بھی اتنی اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کے اوپر بآسانی الزام لگا دے یا تہمت لگا دے۔ تو اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور وہ 4 گواہ کس بات کے ہوں؟ اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ ہاں یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی سچا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہوا ہی ہوگا، یا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے اس کے یہاں لوگ آتے جاتے ہیں، نہیں، یہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ یا وہ عورت بہت پردے دار اور بہت نیک اخلاق نہیں ہے، یہ گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔ گواہی یہ مانی جائے گی کہ ہر آدمی الگ گواہی دے گا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس غلط فعل کے دوران اس کو دیکھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ آسان ہے اس طرح کی گواہی حاصل ہونا؟ یعنی جب تک کوئی ایک شخص اگر برائی کو دیکھتا ہے تو جب تک 4 لوگوں کو جمع کرے گا اور وہاں اس کی گواہی کے لیے ان کو وہاں لے کر آئے گا، تب تک تو جرم ختم ہو چکا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، سیرت کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی کے اوپر 4 گواہیاں ثابت ہوئیں اور اس وجہ سے اس کو سزا ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی سخت گواہی کیوں رکھی گئی ہے جو ہو ہی نہ سکے؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کی جرأت نہ کریں کہ کسی کے اوپر الزام، اگر کوئی بہت ہی صریح جرم کا مجرم ہوگا تو یقیناً اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، ورنہ اسلامی معاشرہ اس چیز کی تربیت نہیں کرتا ہے کہ آپ برائیوں کو ڈھونڈیں اور ان کی ٹوہ میں لگیں اور ان کا پرچار کریں، نہیں، وہ اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ اگر کہیں گندگی ہے تو اس کو وہیں کہیں صاف کیا جائے یا وہیں کہیں پاٹ دیا جائے، اس کو پورے میں پھیلایا نہ جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج آج کل اس کے بالکل برعکس ہے، حتیٰ کہ جہاں غلط ہے، جہاں برائی ہے، جہاں گندگی ہے اس کو چھوڑیے، جہاں گندگی نہیں ہے اس کو بھی کہہ کر گندا کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی اور سب نے اپنی اپنی زبانوں سے اٹھا لیا اس کو، اور ہر ایک نے اس کو جہاں دل چاہا وہاں رکھ دیا، جہاں تک چاہا پھیلا دیا، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، یہ بات وہ بات، ایسا ہوا ویسا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب تک کہ 4 گواہ موجود نہ ہو تب تک کہ اس بات کو زبان پر نہیں لے کر آنا ہے۔ اگر لے کر آئے تو 4 گواہ نہیں ہو، 3 ہو گئے، 3 لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو بھی 2 لوگ گواہی دے رہے ہیں، کوئی ایک گواہی دے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا،
کوئی 2 لوگ گواہی دیتے ہو کہ ہم نے اپنی آنکھ سے اس کام کو ہوتے دیکھا، یا کوئی 3 لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کام کو اپنی آنکھ سے ہوتے دیکھا ہے، تو بھی ان کو 80 کوڑے لگانا ہے. ایک سزا 80 کوڑے لگانا ہے. دوسری سزا ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کبھی نہیں، کبھی نہیں. ان کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو سچا نہیں جوڑا جائے گا. اور تیسری چیز ان کو گناہگار شامل کیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو خود جس نے دیکھا اس کو اور 4 گواہ نہیں اکٹھا کر سکا، چاہے 3 گواہ ہو گئے ہوں، تو بھی کتنی سخت سزا ہے ان کے لیے. یہ اتنی سخت کیوں ہے ان کی سزا؟ اس لیے کہ بلا وجہ ان معاملات میں منہ کھولنے کی جرأت نہ ہو. اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کے مواقع فراہم نہ کیے جائیں، موانع کے استعمال کے. لیکن یہ کہ لوگوں کی عادت ہو جائے ہر بات منہ سے نکال دینا، کسی کی بھی تہمت اور کسی کی بھی عزت پر زبان کھول دینا اور انگلی اٹھا دینا، اسلامی معاشرے کو اس بیماری سے بالکل محفوظ رکھنا ہے. اور کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے اور 4 عینی گواہ نہیں لے کر آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی خود اس سے بڑی سزا اس کی ہے. جس کے اوپر الزام ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے اس کا جرم. ہاں جس نے الزام لگایا ہے اس کے لیے ہے 80 کوڑے، شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو گناہگار جوڑا جائے گا. الا یہ کہ یہ تو ایک حکم ہو گیا، اس کے بعد اس سے ایک الگ ایک قانون. کون اس سے بری ہوگا؟ الا الذین تابوا. اگر کوئی اس کے بعد توبہ کر لے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں اب ہم اس طرح کے الزام نہیں لگائیں گے، ہم اس طرح کی زبان نہیں کھولیں گے، اور پھر وہ واقعی نیک ہو جائے، وہ کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے اور نہ اس طرح کی باتیں کرے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی یہ سزا معاف ہو جائے گی. کوڑے تو لگیں گے ہی، کوڑے تو لگنا ہی ہے. کوڑے لگنے کے بعد پھر آگے کی جو 2 چیزیں ہیں کہ گواہی قبول نہ کی جائے اور ان کو گناہگار سمجھا جائے. تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور نیک بن جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی قبول ہو جائے گی اور ان کو نیک مان لیا جائے گا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ فاسق کے درجے سے، گناہگار کے درجے سے ان کو نکال دیا جائے گا، لیکن گواہی پھر بھی ان کی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ابدا کا لفظ ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور نیک مان لیا جائے گا. جو ان کو گناہگار مانا گیا تھا وہ اولئک هم الفاسقون، اس کی جگہ ان کو نیک مان لیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا ہی یہ آثار ہیں، اور اس کی شریعت میں اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں جو اس طرح سے اس پر سد باب کر دیا گیا. اس آیت کے سلسلے میں کہ الزانیۃ والزانی، کہ زانی سے نکاح جو کرے گا وہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اس سلسلے میں ایک حدیث میں ایک روایت بیان ہوتی ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، مؤمن اسلام لائے تھے، اور ان کا نام میرسد تھا. وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو مکہ میں قیدی ہوتے تھے، جو اسلام لے آتے تھے اور ان کو لوگ قیدی بنا کر رکھ لیتے تھے، تو ان کو چپکے مدینہ پہنچانے کا کام کرتے تھے. قیدیوں کو وہاں سے اٹھایا، کافی طاقتور اور باہمت انسان تھے، تو وہ ان کو کندھوں پر لاد کر، جو بھی آدمی ہوتے تھے ان کو کندھوں پر لاد کر راتوں رات مکہ سے باہر لے جاتے، پھر ان کو کھولتے، ان کو آزاد کرتے اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ پہنچا دیتے. بہت سارے قیدیوں کو مدینہ پہنچانے کا وہ کام کرتے تھے. اسلام لانے سے پہلے ان کے جو شناسائی تھی ایک عورت سے جو وہاں کی مکہ کی باغیہ عورت تھی، یعنی زانیہ عورت تھی. تو اس عورت کا نام عناق تھا. ایک دن یہ کسی کو لے کر، کسی قیدی کو لے کر رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے.
ایک دیوار کے کنارے ان کو بٹھایا، ٹھہر گئے آرام کرنے کے لیے. ایک سایہ نظر آیا اور وہ عناق تھی. وہ دیکھ کے ان کو پہچان گئی. کہا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ ہوں. کہا کہ چلو ادھر رات گزاریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، اب میں نہیں، اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی. کہا کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ اس کی پکڑ سے اب باہر ہو رہے ہیں تو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا قیدیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے، یہ دیکھو دیکھو. اور لوگ جمع ہو گئے. پھر یہ بھاگے وہاں سے اپنی جان بچا کر اور چھپ گئے کہیں. جس کہف میں یا غار میں جا کر یہ چھپے تھے، لوگ دوڑتے وہاں تک پہنچے اور ان لوگوں نے اوپر سے اس کہف میں پیشاب کر دیا جو ان کے اوپر گرا، لیکن وہ چپ چاپ اندر کھڑے رہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یہاں ہیں اور آخر کار لوگ چلے آئے واپس. جب یہ مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی. جب وہ اس قیدی کو اٹھا کے پھر واپس آئے، جب دیکھا لوگ چلے گئے، واپس آئے، اس قیدی کو اٹھایا اور لے کر پھر گئے واپس مدینہ میں پہنچایا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ یعنی کہ میں اس سے اب اس طرح سے تعلق نہیں رکھ سکتا ہوں، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، کہ اس کو نکاح میں کے ذریعے اس کو لے آؤں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کو منع کر دیا گیا کہ اس طرح کی عورتوں سے وہی شخص نکاح کرے گا جو زانی ہوا یا مشرک ہوا. تو اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کسی زمرے میں رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو نہیں. تو اس طرح سے پھر انہوں نے نہیں رکھا، مطلب نہیں کیا اور چھوڑ دیا. یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ تعمیر کر رہی تھی ایک ایسے معاشرے کا جس میں برائی نہ ہو، اور نہ منہ سے برائی کا اعلان کیا جائے، نہ عمل سے، نہ اس کو چرچا کیا جائے، نہ اس کو پھیلایا جائے، نہ اس کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ چیزیں اس قدر عام ہو گئی ہیں، اور خاص طور سے موبائل نے، کیونکہ انسان جو چیز دیکھتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے. اور اب جو موبائلوں کے ذریعے نظروں کے سامنے سے جو کچھ گزر رہا ہے اور دماغ پر جو کچھ تصویر نقش ہوتا جا رہا ہے، اس نے بہت حد تک شرم و حیا کے کچھ چاک چاک کر دیا ہے، اور بہت حد تک انسانوں کو برائی، بے شرمی، ہر چیز کو قبول کر لینے کا عادی بنا دیا ہے. ہر چیز زبان پہ آ جاتی ہے، ہر چیز عام ہو گئی ہے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیا جائے کہ یہ چیزیں جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، بار بار دیکھنے سے بھی غلط ہیں، خود بخود سامنے آ جائے تو بھی غلط ہیں، اور اس کا دیکھنا، اس کا دکھانا، اس کا پھیلانا، اس کا چرچا کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مذاق میں بھی اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں یا دوسروں کو دکھاتے ہیں یا دوسروں کو سناتے ہیں یا بتاتے ہیں، چاہے وہ مذاق کے لیے ہو، تفریح کے لیے ہو، خبر کے طور پر ہو، ہر صورت میں غلط ہے. نہ ان چیزوں کو پر نظر ڈالنا ہے، نہ ان چیزوں کو زبان پر لانا ہے، نہ ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ دوسروں کو ان چیزوں میں شریک کرنا ہے، نہ ان چیزوں کو پھیلاوا دینے اور بڑھانے میں مدد کرنا ہے. کہ اگر کوئی چیز مذاق کے غرض سے یا حیرت کے غرض سے یا خبر کے غرض سے اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اس نے دیکھ لیا، اس پر تبصرہ ہو گیا، اس پر بات ہو گئی، یہ ساری چیزیں برائی کو پھیلانے اور برائی کو پھیلانے میں شریک ہونے کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایک صالح معاشرہ، صالح خاندان، صالح فرد کی تعمیر میں ہم سب مل کر حصہ لیں. یہاں اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.